بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بھائیوں، اس مبارک آخری عشرے میں شب قدر بھی آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں پر فضیلت عطا کی ہے اور اس کے عظیم فضائل کے ذریعے اس امت پر احسان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اتارا، اور تمہیں معلوم بھی ہے شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا جواب بھی فرمایا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. شب قدر تو 1000 راتوں سے افضل ہے. شب قدر 1000 راتوں سے افضل رات ہے، جس میں فرشتے اور ان کے سردار حضرت جبریل امین زمین پر اترتے ہیں، جبکہ یہ رات ہر خطرے سے پرامن ہے، جس کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ رات اپنے فضل و عظمت اور کثرت ثواب کے اعتبار سے 1000 راتوں سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور حدیث شریف بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایمان کا مطلب اللہ اور اس کے اللہ کے وعدوں پر یقین کامل ہے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر اللہ نے، جو آدمی شب قدر میں عمل کرے گا، اس عمل پر اللہ نے جو ثواب اور نیکی کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی امید اور حرص ہو، اور اس کے لیے متعین طور پر شب قدر کا علم ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ ثواب کے حصول کے لیے مذکورہ علم کی شرط نہیں لگائی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس سے زیادہ فضیلت کی کیا بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آخری شریعت قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ البتہ یہ شب پچھلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی قیامت تک رہے گی۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، شب قدر کے بارے میں فرمائیے کہ وہ رمضان میں ہے یا غیر رمضان میں؟ تو ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ رات تو پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ان کے وجود تک تھی، جب ان کی وفات ہوئی تو یہ رات میں اٹھا لی گئی، کیا اب بھی ایسا ہی ہے یا وہ قیامت کے روز تک باقی رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات اب قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ رات اب ان کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ البتہ یہ بات ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ رات تھی، لیکن اس کی فضیلت اور ثواب اسی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طریقے سے یوم جمعہ کی فضیلت وغیرہ کا معاملہ ہے کہ جمعے کا دن تو پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن اس کی فضیلت اسی امت کے ساتھ میں خاص ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شب قدر رمضان کے اخیر عشرے میں ملنے کا، شب قدر کا زیادہ امکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر کی تلاش کرو، اور وہ بھی طاق راتوں میں زیادہ امید ہے۔ بے جوڑ راتیں جیسے 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں زیادہ امید ہے، جو راتوں کے مقابلے میں اور راتوں کے مقابلے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں جستجو کرو، تلاش کرو، اور طاق راتوں میں اخیر کی 7 راتیں زیادہ اہم ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھئی 21، 23، 25، 27، 29 اس طریقے سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ساتھیوں کو اخیر کی 7 راتوں میں خواب کے اندر شب قدر نظر آئی۔ اس کی تعبیر کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اخیر کی 7 راتوں کے بارے میں متفق ہے، لہذا جو اس کو تلاش کرنا چاہے وہ اخیر کی 7 راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اخیر عشرے میں ڈھونڈو، اگر تم اس سے عاجز رہو تو بقیہ 7 راتوں سے عاجز نہ بنو۔ پھر اخیر کی بھی 7 طاق راتوں میں شب قدر کی قریب ترین 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بخدا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس رات کی عبادت کا حکم فرمایا، اور وہ رات ہے 27ویں۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں بھی 27ویں میں شب قدر کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شب قدر ہر سال متعین رات میں نہیں آتی بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ کسی سال میں مثال کے طور پہ 27ویں کی رات کو آ گئی تو دوسرے سال میں 25ویں رات کو آ گئی، کبھی 29ویں رات کو آ گئی۔ یہ بھی اللہ کی مشیت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی رات میں شب قدر کے زیادہ امکان ہے کہ ہر سال 27ویں شب میں ہی آئے گی یا 29ویں شب میں ہی آئے گی یا 21ویں شب میں ہی آئے گی یا اخیر عشرے میں ہی آئے گی۔
ایسا نہیں ہے، یہ رات عدلتی بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی رات میں آتی ہے کبھی، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ کا جتنا بھی ہو سکے ہم اہتمام کریں۔ بخاری شریف کی حدیث اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 21ویں، 23ویں، 25ویں رات میں تلاش کرو۔ فتح الباری میں ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ وہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے مگر بدلتی رہتی ہے۔ فتح الباری یہ بھی بخاری شریف کی شرح ہے۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس میں پوشیدہ رکھنے میں چند مصلحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں بتایا کہ بھئی اخیر عشرے میں ہی اور فلاں رات میں ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن اس کی مصلحتیں ہیں۔ نمبر 1، تاکہ ایک رات کی تلاش میں کئی راتوں کا جاگنا نصیب ہو جائے، اس لیے شب قدر کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جب وہ پوشیدہ رکھی جائے گی، چھپی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے، تو بندہ جو ہے تلاش کرنے کے لیے کئی راتیں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، اس لیے تاکہ ایک رات کی تلاش میں کئی راتوں کا جاگنا نصیب ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ جب وہ کئی راتوں میں جاگے گا تو وہ نماز پڑھے گا، ذکر اللہ کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے گا، مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک وجہ تو، ایک مصلحت تو یہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ بندوں کی آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس کی رغبت کرتا ہے، اس کا شوق کرتا ہے، اس کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، اور کون سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ اس میں آزمائش بھی ہے بندوں کے لیے، اس لیے کہ جو آدمی کسی چیز کا شوقین ہوتا ہے، بے انتہا رغبت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے مشقت کا جھیلنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سستی کرنے والوں میں، غفلت برتنے والوں میں سے نہیں بننا ہے، بلکہ رغبت کرنے والوں میں، شوق کرنے والوں میں، کوشش کرنے والوں میں، اور اس رات کو تلاش کرنے والوں میں سے ہمیں انشاءاللہ شمار ہونا ہے۔ ویسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی اللہ پاک اپنے کسی مخصوص بندے کو بعض قرائن اور بعض نشانیوں کے ذریعے بتلا بھی دیتے ہیں کہ یہ رات فلاں، یہ شب قدر کی مبارک رات فلاں رات میں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس اخیر عشرے کی یہ چند راتیں باقی بچی ہے، جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں موقع آج اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، صحت دی، تندرستی دی، زندگی عطا کی ہے، صحت اور عافیت عطا کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اخیر عشرے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھنے والے حضرات مسجد میں، گھروں میں پڑھنے والے حضرات اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ ہم تمام نمازوں کی، تمام عبادت کی خوب پابندی کے ساتھ ہم اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خوب دعائیں مانگیں، اور جتنا بھی ہو سکیں اس شب قدر کی تلاش میں ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔